بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ میاں حسین مدنی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ فرمانے علی شان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایسا ایک بنیادی عمل ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی عبادت کو عملی جامہ پہنانا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں وضو اور غسل کے اور دیگر احکامات جاری کیے گئے۔ لباس کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی صفائی، گھر کی صفائی، جہاں بیٹھنا ہے اس جگہ کی صفائی، آفس کی صفائی، تو صفائی جو ہے وہ بالکل ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور فرمانے علی شان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آج میرے ایوان مہمان میں خوبصورت شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے، اور گوجرانوالا سے لے کر تو پاکستان کی آخری باؤنڈری تک بھی لوگ جو ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں۔ کشمیر کی بات کروں تو وہاں پر ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ ان کے فادر کی بات کروں تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں جن کو میں فردان کرنا شروع کروں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ لیجنڈری پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری کاشف اسماعیل گجر صاحب، موجودہ چیئرمین GWMC اور سابقہ چیئرمین ہیلتھ پنجاب۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا حسین بھائی، آپ نے تو جو ہے نا بڑی محبت کا اظہار کیا۔ کاشف بھائی، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ بڑے مصروف ہیں، رمضان شریف ہے، اور آپ کی مصروفیت تو میں دیکھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا، میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ جی بھائی، ہم حاضر ہیں حسین بدنی کے لیے، ہم ہر وقت حاضر ہیں سر تھینک یو سو مچ۔ کاشف بھائی، میں آپ پیسٹ مینجمنٹ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں بطور چیئرمین، کیسے خیال آیا تھا کہ بطور سربراہ، بطور چیئرمین میں اس کو جوائن کروں اور خدمات اسی محکمے کے لیے اور شہریوں کے لیے سر انجام دوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے جو ہے نا وہ دعوت دی۔ دیکھیں جی، بطور چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ، یہ نا اللہ پاک نے انسان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں سی بھائی، جو ہے نا جو انسان کو پوری کرنی ہوتی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں سے، ٹھیک ہے، ارادہ انسان کا کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ڈیوٹیاں یہ پوری کرنی ہوتی ہیں، انسان جو دنیا میں آیا اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری۔ کاشف بھائی، یہ سونے کی روٹین، اٹھنے جاگنے کی روٹین، ہابیز، اس کی روٹین میں کیا چینجنگ آئی ہے بطور چیئرمین چارج لینے کے بعد؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آرام اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی جسم کو ضرورت، اس کے علاوہ انسان کو اسٹرگل اور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، بطور چیئرمین جو زندگی میں چینجنگ آئی، پہلے تھوڑا لیٹ اٹھتے تھے، اب ارلی مارننگ اٹھنا پڑتا ہے صبح فجر کے بعد، کسی بہانے جو ہے نا وہ نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ فجر کے بعد پھر نکلتے ہیں روڈز پہ، چیک کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، آپ خود جاتے ہیں؟ جی بالکل خود جاتا ہوں، اور جو ہے نا وہ خود زبردست، یہ روزانہ جاتے ہیں آپ؟ تقریباً ویک میں 3-4 بار جو ہے نا وہ میں لازمی روڈز پہ جاتا ہوں خود چیک کرنے کے لیے۔ یہی وجہ کہ شہر صاف نظر آتا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو ہے نا گجرانوالا کے شہر ہی بولیں کہ ہمارا شہر صاف ہے۔ کاشف بھائی، پیشہ ورانہ سرگرمیاں اور اپنے ٹائم ٹیبل کے بارے میں مزید بتائیں ذرا۔ جی بس روٹین اسی طرح کی ہے، صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے جو ہے نا وہ فیلڈ میں جاتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں، جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں صفائی کے نظام کو، پھر اس کے بعد گھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً 10 بجے کے قریب میں آفس آ جاتا ہوں، اس کے بعد پورا دن اسی طرح۔ کاشف بھائی، آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ اگر میں بزنس مین کی بات کروں، بزنس کمیونٹی کی، تو اس میں آپ ٹاپ لسٹ پہ آتے ہیں، ویل ناؤن بزنس مین ہیں۔ اگر میں ایز اے پولیٹیشین دیکھوں تو آپ ایک اچھے سیاستدان ہیں، اور آپ کے فادر جو ہیں وہ بھی بڑے کئی دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، اور اگر میں بات کروں سماجی کارکن کی تو وہ بھی آپ بہت اچھے اور ایکٹیو سماجی کارکن رہنما ہیں، اور اب آپ GWMC میں بطور چیئرمین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ چیئرمین ہیلتھ پنجاب رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ نے پورے پنجاب کو آپ نے لیڈ کیا۔ مزہ کہاں پہ اصل؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں والد صاحب کے والد سے بات کر لوں کہ جو ہے نا وہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا ایکٹیویٹیز، یہ ساری ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ میرے والد میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے مجھے سکھایا ہے جو ہے نا وہ کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کیسے مینجمنٹ کرنی ہے، کیسے کاروبار چلانا ہے، ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور جو ہے نا وہ
الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ بس ان کی دعا سے ہی، ماں باپ کی دعا سے ہی جو ہے نا وہ سارا نظام چل رہا ہے. تو شادی آپ نے کب کی تھی؟ شادی میری 2015 میں ہوئی تھی. 2015 میں پہلی؟ نہیں ابھی تک ایک ہی ہے. ابھی تک ایک، یعنی کہ ان فیوچر آپ کا نہیں اس شادی میں کا تو ارادہ ہے؟ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے جو ہے نا وہ دوسری شادی کرنے کی جائز ہے جو ہے نا نہیں نہیں، جائز تو 4 تک ہے، جائز اور کام بھی بہت زیادہ ہے. ہاں یہ شادی والی کام میں مرد بڑا کہتے ہیں کہ جی 4 جائز ہے. جی ابھی تک ایک ہی ہے اور جی، تو ابھی ایک ہی مجھے رکھنے کا مجھے تو پلان. کاشف بھائی، چونکہ میں آپ کا فیملی ممبر ہوں، تو مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ بھابھی کو وہ ویپن بھی چلانا آتا ہے، تو اپنا لائسنس بھی بنایا ہوا ہے. جی بالکل ہے. وہ تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں لیکن ابھی تک تو ایک ہی ہے اور ایک ہی رکھنے کا پلان. ہاں دیکھا نا، گن والی بات بھی بھابھی آپ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جی زبردست. جی. مستقبل میں آپ حلقہ کی سیاست کو ترجیح دیں گے یا پھر اسی طرح کوئی عوامی عہدہ لے کر عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے؟ دیکھیں جی عوام کی خدمت کرنا ضروری ہے، بے شک اس میں حلقہ کی سیاست ہو، بے شک جو ہے نا وہ کوئی گورنمنٹ آپ کی ذمہ داری لگاتی ہے اس کو پورا کرنا ہو، تو میری پریفرنس تو حلقے کی سیاست ہے. حلقے کی سیاست ہم زبردست. عوامی لوگ ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ شوق ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے. یعنی کہ آپ مستقبل میں الیکٹ ہوں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کی اس الیکشن، جنرل الیکشن میں بھی آپ نے بڑی کوشش کی تھی. جی جی جی. کتنی سیٹ آپ نے چھوڑ دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم پارٹی ورکرز ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. پارٹی نے ہمیں جو ہے نا وہ ٹکٹ نہیں دیا تو ہم نے پارٹی کے فیصلے کو جو ہے نا وہ مانتے ہوئے جو ہے نا اپنا الیکشن وڈرا کر دیا تھا. حالانکہ میں یہ آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرے مخالف حریف سیاسی جو حریف ہے اس سے بہتر میری پوزیشن ہے، آج بھی حلقے میں میری بہتر. واہ زبردست. یعنی کہ آپ کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ حلقے کے اندر نکلتے رہے ہیں، پراپر بڑی دور تک آپ کا حلقہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی اس سے بھی آگے تک. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. پورے حلقے میں الحمدللہ میری اچھی گرفت ہے اور یہ میں کہوں گا کہ عوام کی خدمت کا شوق ہے تو جو ہے نا وہ شوق سے نکلتے ہیں اور شوق سے محنت کرتے ہیں. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک حلقہ سے باہر نکل کر تو پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی خدمت کے لیے اس عہدے پر آ کر بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے وہ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جو ہے نا وہ شوق ہے عوام کی خدمت کرنے کا، تو جو ہے نا وہ اس شوق میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذمہ داری. آپ کے مزید شوق کیا؟ اچھا سیاست اول اور آخر شوق ہے. زبردست. یعنی کہ سیاست ہی آپ کا جنون. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. کاشف بھائی، جب آپ چیئرمین GWMC بنے تھے جی جی تو اس سے پہلے لیبر کو ہائر کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ٹھیکیداری نظام تھا، رشوت لی جاتی تھی، پیسے لے کر کے میں تینوں دوا دینا وا تو آجا، میں تیری گل کر لی، میری ہو گئی. یہ ٹرینڈ چل رہا تھا، لوگوں سے کروڑوں روپے اطلاعات کے مطابق وصول کیے جاتے رہے، کیے گئے. جب آپ نے چارج لیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ سارا سسٹم بدل کے رکھ دیا ہے اور میرٹ پہ اور لوگوں کی جینیئنلی اپلیکیشن پہ آپ نے ان کو یہ نوکریاں دی ہیں، بھرتی کیا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی چل رہا تھا پہلے 2013 سے، اب کا نہیں ہے، 2013 سے چل رہا تھا جب سے یہ کمپنی بنی ہے. تو ہم نے میرے ممبران نے میرا ساتھ دیا ہے، ہم نے بورڈ میں ڈیسیژن کیا ہے کہ تھرڈ پارٹی ختم کر کے ہم ڈائریکٹ لیبر ہائر کریں گے. اور انشاءاللہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، جیسے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو میڈیکل فیسلٹیز دی ہیں، ہم نے گاڑیوں میں ٹریکر لگائے ہیں، ہم نے گاڑیوں کی انشورنس کرائی ہے. زبردست. ہاں ہم نے جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے الحمدللہ پچھلے 10 سالوں میں جو کام نہیں ہوئے تھے ہم نے کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کر. وہ آپ نہیں کروائے ہیں؟ آپ جی الحمدللہ میں نے، میرے بورڈ ممبرز نے، پورے بورڈ نے کیے ہیں. جی اس بات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کریٹو مائنڈ ہے. کوئی اکیلا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. شہر کی سڑکیں آپ میرے ساتھ ابھی چلے جائیں، جو ہے نا وہ میں دعویٰ نہیں کرتا صبح کی صاف ہوئی میں، ابھی چلے جائیں جو ہے نا وہ ایک ایک سڑک آپ کو صاف ملے گی. تو یہ صبح سحری کے ٹائم سے شروع کرتے ہیں صفائی؟ جی سحری کے میں دیکھتا ہوں یہ تو 10 11 12 1 بجے تک بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی وہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ٹائم شیڈول ہے، صبح جو ہے نا وہ 4 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور 2 بجے ہمارا آپریشن ختم ہوتا ہے. تو اس کے بعد سیکنڈ شفٹ ہے؟ سیکنڈ شفٹ بھی ہے. سیکنڈ شفٹ پھر ہماری 4 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ تقریباً 9-10 بجے ختم ہو جاتی ہے. کاشف بھائی، آپ کے یہ بورڈ ممبرز کتنے ہیں اور GM یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کا ٹوٹل عملہ کتنا ہے؟ جی ٹوٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ 2350 لوگ ہیں اور ہم بورڈ میں چیئرمین ہوں اور 4 ممبرس ہیں. ہم ٹوٹل بورڈ کے لوگ 2350 لوگ. جی اتنا بڑا شہر ہے. جی جی گوجرانوالہ ایشیا کا ویل نون شہر ہے صنعت کے اعتبار سے. جی جی اور دوسری یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
گندگی کے لحاظ سے بھی ہمارا گجرانوالا ٹاپ پہ ہے. نہیں اپنی تو آپ ایشیا بات میں آپ یہ نہیں بات آپ نہیں کریں گے تو مجھے دکھ یہ ہوگا. اچھا جو ہے چلیے ٹھیک ہے نا کاشف بھائی آپ نے بڑا جی سنبھالا دیا جی اس جی اس جی کو جی آگے آپ نے بہت کام کیا ہے اس پہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی بلکہ پورا شکریہ شہر گھر ہے. میں نے آپ کی ایک لائیو آپ کچہری بھی آپ نے کی تھی جی بالکل وہ کی بھی تھی مجھے جی یاد ہے اس میں بالکل کامنٹس بڑے تھے جی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا جی جی دعائیں دی تھی جی جی زبردست. اچھا کبھی لائیو کچہری میں کسی نے آپ کو کال پہ کوئی مسئلہ بتایا اور آپ نے فوری ڈیورنگ کال ہی حل کر دیا؟ میں حسین بھائی آپ کے توسط سے سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا. ہم نے پراپر ہیلپ لائن بنائی ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کی GWMC کی. جیسے یعنی کہ ٹول فری جی پولیس ٹول کی فری نمبر ریلوے یس کی. یس 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 واو یس جیسے زبردست. ریسکیو 1122 ہے جو ہے نا ہم نے 1139 کے نمبر ہے ہمارا ٹول فری ہے. میں اس کو خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں اور جو بھی کمپلینس وہاں پہ آتی ہیں ایون میں 2-3 دن پہلے چیک کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹ فون کر کے اس کمپلین سیل پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا ایشو ہے اس کو ریزالو کریں. 1139 1139 جی سب نوٹ کر لیں. اس پہ کوئی بھی کسی ٹائم کال کر کے چیک کر لیں بلکہ روٹین میں آپ بھی چیک کریں اس پہ فون کر کے کمپلین کریں. مجھے کہنے کی بجائے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں مجھے کہنے کی بجائے 11 بائی پاس ٹو بائی پاس جی اگر کسی کو کوئی شکایت ہو GWMC کے ریلیونٹ تو آپ نے 1139 پہ کال کرنی ہے. فری کال ہے اور اس پہ چیئرمین صاحب خود رسپونڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں 24 گھنٹے میں انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی ہے. بہت زبردست. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. یہ خیال کیسے ہے بھائی جو ہے نا وہ دیکھیں آج کل 2024 ہے. جو بندے 1990 ماڈل میں جی رہے ہیں ان کا کوئی گزارا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے اور نہیں آپ جب تک نہیں لاتے ڈپارٹمنٹس میں ڈپارٹمنٹ اچھا کاشف بھائی کر سکیں گے. بال چٹے چٹے ہیں لیکن آپ جوان ہیں. یہ GWMC کے چیئرمین جو ہیں سابقہ بھی بڑے رہے ہیں بڑے بڑے ویل ٹیلنٹڈ کوالیفائڈ. جی اتنا کام نہیں نظر آیا جو آپ نے کر دیا. بھائی سب دوستوں نے کام کیا ہوگا. میں کسی کی چیز کو کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن کوشش کی ہے کہ بہتر کر رہا ہوں. جتنا رمضان ہماری شریف ہے دعائیں آپ کے بابرکت ساتھ. مہینہ ہے جو ہے نا وہ آپ بالکل دعا کریں. اور جتنا کوشش یہ کی ہے کہ جتنا لوگ 10 سال میں جتنا کام کیا اتنا جو ہے نا وہ ایک ٹن ہے. اچھا میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ایشیا بھر میں جو یعنی کہ صفائی کے اعتبار سے گندے شہر ہیں گجرانوالا بھی ان میں آتا تھا. چلے میں اس طرح کر دیتا ہوں آتا تھا اب بھی آتا ہی ہے. آپ نہ مانے نفری کم نہیں ہے. اتنا بڑا شہر ہے اتنا یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. 2300 اور چند لوگوں کے ساتھ کیسے مینج کر دیتے ہیں؟ بلکہ میں یہ کہوں گا یہ ہمارے شہر کے ساتھ زیادتی نہیں اتنی کم نفری. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی نے نا پہلے ایفرٹ ہی کوئی نہیں کی. ہم نے ابھی لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسٹاف کی ضرورت ہے. اسٹاف ہمیں بڑھانا ہے. بجٹ ہمارا بڑھایا جائے. ظاہری بات ہے جو ہے نا وہ اسٹاف بڑھنا ہے تو بجٹ بڑھنا ہے. پہلے ہی ہم چیزوں کو بڑی مشکل اور بڑے طریقے کے ساتھ مینج کر رہے ہیں. آج بھی ہماری میٹنگ تھی ریونیو جنریشن پلان کے حوالے سے. میں ابھی اسی کو اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو جو ہے نا وہ اس میں بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ریونیو جنریشن پلان کریں گے جس سے ڈپارٹمنٹ خود اپنا بجٹ خود کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے اس سے ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ سے بار بار مانگنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے تو جو ہے نا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوگا. بلکہ پنجاب میں جو ہے نا واحد کمپنی گجرانوالا ہے کہ جس نے ریونیو جنریشن پلان دیا. شکریہ کاشف بھائی حکومت نے گزشتہ ماہ یہ ڈاؤن سازنگ کرتے ہوئے بہت سے ملازمین کو برخاست کیا تھا نکال دیا تھا. تو کیا یہ شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی والا فیصلہ نہیں؟ اس فیصلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بھائی وہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایسا ہی ہوا تھا. گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے اور بجٹ کم کرنے کے لیے لیکن ہم نے ریکویسٹ ڈالی کہ آلریڈی چونکہ ہمارے پاس سٹاف کم ہے تو ہمیں کائنڈلی جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا پریویلیج دی جائے. ہمیں جو ہے نا وہ سٹاف کو فائر کرنے سے جو ہے نا وہ نقصان ہوگا. لوگوں کے گھروں کا روزگار کا نقصان ہوگا. شہر کا بیسک نقصان ہوگا. مین جو بات ہے شہر کی صفائی میں نقصان ہوگا. اس وجہ سے پھر ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ابھی کوئی بندہ ہم نے نہیں نکالا. سارے بندے واپسی ری انسٹیٹ ہو چکے ہیں. وہ کتنے لوگ تھے؟ 312 لوگ تھے ٹوٹل. 312 لوگ ری انسٹیٹ ہو چکے ہیں. جی کاشف بھائی آپ کی یہ آل سینٹری ورکرز یونینز بھی یہاں پہ جی بالکل ہے. ان کا کیا کردار ہے اس میں؟
جی یونین والے جی ہمیں بتاتے رہتے ہیں اپنے ورکرز کے مسائل، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلی پرائرٹی پہ ان کے حل کریں. تو یہ یونین کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ یونین کے مختلف لوگ ہیں، جیسے ان کی ابھی بھی یونین بنی ہوئی ہے، تو جو ہے نا وہ سارے لوگ آپس میں لگے ہیں. وہ میاں مصدق حسین صاحب، میاں مصدق ہیں، وہ عارف صاحب ہیں، گروپ لیڈر ہیں. سارے. ہاں جی یہ سارے لوگ ہیں. جی بالکل. زبردست. قاسم بھائی آپ کی خدمات سے زمانہ واقف ہے، جی تو پورا شہر پہ یہ پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ساڈے بھائی جان نے کام کیتا ہے. یہ ہماری بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں. میں تو جو ہے نا وہ آپ کا نہیں، ماشاء اللہ لیکن قاسم بھائی تمام جتنے بھی جرنلسٹ بھائی ہیں اسپیشلی یقین کریں کہ میں ان کا بڑے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. یقین کریں مجھے بڑی جو ہے نا وہ فیور کرتے ہیں اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں. قاسم بھائی آپ خود جرنلسٹ ہیں، کوئی تو آپ ایک نیشنل چینل کو یہاں پہ لیڈ جی کر رہے ہیں، جی اور بالکل. اس سے قبل آپ نیشنل چینلز میں ایز اے پارٹنر بھی رہ چکے. جی جی بالکل ایسے ہی. جی بالکل. اور ابھی ہمارے جو سابق سی ایم تھے جی جی محسن نقوی صاحب، وہ جی. بھی آپ کے بڑے فرینڈ ہیں اسی وجہ سے. جی بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. اچھا مجھے یاد آ گیا، جی بڑے بھائی ہیں آپ کے، جی. انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا جی. جیاں والی جو سائٹ ہے ڈمپنگ جی. پوائنٹ، اس جی. کو انہوں نے کہا تھا میں بدل دوں گا اور یہ میں پارک بن جائے گا، اور وہ ڈمپنگ پوائنٹ کہیں اور جانا تھا. ہاں میں وہ اس میں کلیئر کر دوں. اصل بیسک بھائی وہ ڈمپنگ پوائنٹ حزیب بھائی جانا کہیں نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے پرپوزل دی تھی، انہیں ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ جو ہے نا اس کو پارک بنا دیا جائے، ہل پارک بنا دیا جائے. چونکہ اگر ہم ڈمپنگ پوائنٹ وہ شفٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا پارک بنانے سے بہت ڈھیر زیادہ خرچہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ پراپر پارک بن جائے، خوبصورتی ہو جائے گی گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے. کیونکہ جیسے ہی آپ لاہور کی طرف سے گجرانوالہ آتے ہیں تو انٹرس پہ ہی جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کا ایک وہ سمجھ لیں کہ وہ یعنی کہ لوگ کوڑے کی وہ ڈھیری ہو جو ہے نا وہ کہ شہر کی انٹرس ہی جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. کوہ ندامت ہم تو کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، پھر انہوں نے اپروو کر دیا. بس انشاءاللہ جلد اس کا بجٹ آ جائے گا تو وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور پراپر ادھر خوبصورت ہل پارک بنے گا. بات ہے آپ سے انشاءاللہ خوبصورت پارک. یہ ریکارڈ ہے. جی جی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی، خوبصورت پارک آپ سن رہے ہیں. اور میں آن لائن محسن نقوی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. شاہ صاحب آپ نے جس جرت مندی کے ساتھ ہمارے گجرانوالہ کے لیے کام کیا ہے، بڑا ایکٹیو رہ کے آپ نے کام کیا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بلکہ پورے گجرانوالہ کی پبلک کی طرف سے آپ کو ڈھیر دعائیں اور سلام. بہتر ہیں قاسم بھائی، خوبصورت ہیں. اور آپ کا یہ کاسمیٹکس اور یہ خوبصورتی والی کریمیں میں بنانے کا بھی کوئی بزنس ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے جی، الحمدللہ بزنس ہمارا ٹھیک چل تو رہا ہے. وہی لگاتے ہیں آپ اس لیے؟ جی وہی لگاتے ہیں. اچھا سونے تو آپ ہیں ماشاء اللہ، یہ اس بات پہ ہم کوئی نو ڈاؤٹ. شکریہ. شادی کے لیے پرپوزل آتے ہوں گے؟ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں. نہیں شادی کے لیے پرپوزل آتے ہوں گے. اب تک کتنے آ چکے ہیں چلیے یہ بتا دیں. بیاہ میرا ہو گیا جی. بیاہ کیا کروں گا، کوئی پلان نہیں. پرپوزل آتے ہوں گے نا؟ کوئی پرپوزل نہیں. اچھا چلیے چینج کر لیتے ہیں. اب تک کتنے خواب جو ہیں وہ آپ چکنا چور کر چکے ہیں بیچاریوں کے؟ کوئی نہیں ایسا نہیں کہا سبھی ہو سکتا. اس طرح کا کوئی خاصا حسیب بھائی رجحان نہیں رہا. اس طرح کا کوئی خاصا رجحان نہیں رہا. قاسم بھائی ہوتا تو آن کیمرہ کہنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں بھابی سے ڈر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ڈرتا. اچھا آپ خود کو سیلیبریٹی تو مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا؟ نہیں میں عام آدمی ہوں، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کے جو ہے نا وہ لوگوں کی چیزوں کو حل کروں. قاسم بھائی آپ سیاست دان ہیں، وابستگی آپ کی کئی دہائیوں سے سیاست میں، آپ والد صاحب بھی ہیں دیگر کے. آپ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بطور سربراہ سیاست دانوں کو کوئی یعنی کہ نوازتے ہیں یا سروسز اسپیشل پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو سیاست دان ہے وہ بھی گجرانوالہ کے شہری ہیں. کوئی عام آدمی ہے تو وہ بھی گجرانوالہ کا شہری ہے. میں تو کوئی سیاست دان ہو کوئی عام آدمی ہو، میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ہمیں کوئی گائیڈ کرو. جو ہے نا آپ کو بھی کئی دفعہ میں نے کہا ہے یار کسی جگہ ہو تو فوری فوٹو بھیجا کرو تاکہ جو ہے نا ہمیں اویئرنیس مل سکے. دیکھیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، وہ سیاست دان ہیں، وہ سوشل ورکر ہیں، وہ کسی اور قسم کے لوگ ہیں، جو ہے نا جو بھی اٹیچ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، ہمیں گائیڈ کریں گے تو ہم اتنا اچھا پرفارم کر پائیں گے. ہم نے جان تو نہیں چھڑانی نا،
ہم نے گلیاں صاف کرنی ہے, ہم نے محلے صاف کرنے ہیں, ہم نے اپنے پارک صاف کرنے ہیں. میں نے کسی پہ احسان نہیں کرنا. ہم نے اپنے پارک صاف کرنے ہیں, ہم نے اپنے قبرستان صاف کرنے ہیں, ہم نے اپنے روڈ صاف کرنے ہیں. ہم نے گوجرانوالا کو پاکستان کا, پوری دنیا کا خوبصورت شہر بنا, پوری دنیا کا صاف ستھرا شہر بنا. کمپنی کی سماجی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, کیا ہے؟ جی ہمارا بیسک کام جو ہے وہ گوجرانوالا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ہے کہ صفائی. ویسے تو جو ہے نا وہ ہمارا بیسک کام صفائی ہے, لیکن ساتھ ہم چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں جو ہے نا ان کو بھی صاف کرتے ہیں. اور اس کے بعد صفائی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ ہمارا, اگر ہم اس کام کو بڑی توجہ کے ساتھ کریں, بلکہ ایک میرا میسج ہے جو ہے نا وہ تمام گوجرانوالا کے شہریوں کو کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم جو ہے نا وہ اس پہ فوکس کر لیں اور جو ہے نا وہ اپنا آدھا ایمان ہمارا صفائی سے ہی مکمل ہو جائے گا. دیکھیں میں بار بار اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کو بڑے اچھے طریقے سے صاف رکھتے ہیں, ڈسٹ نہ آ جائے, گندے پاؤں اندر نہ لے کے آنا. جو ہے نا وہ اکثر گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی باہر سے آئے گندے پاؤں لے کے آئے, تو ہمارے گھر کی خواتین بولتی ہیں کہ آپ گندے پاؤں لے کے اندر آ گئے ہو, ہم نے ابھی صفائی کی ہے. تو یار جو ہے نا یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے, بالکل. ہمیں چاہیے کہ اپنی گلی کو, اپنے محلے کو اسی طرح صاف رکھیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز نظر آتی ہے, ویسے تو جو ہے نا وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی آپ آنکھیں آپ بتائیں, ہم اسی ٹائم پہنچیں گے, ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم اسی ٹائم پہنچیں گے. لیکن کوشش یہ کریں کہ خود اس کو مینج کریں. جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھائیں, وہاں سے فوری طور پہ ریموو کریں. یہ سمجھیں کہ آپ اپنا گھر صاف کر رہے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوڑا جو ہے ایسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ نہیں پھینکنا چاہیے, سڑک پہ پھینک دیا, گھر کے باہر ایسے. ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کا خوف کریں. یار یہ ہاتھ جوڑے ہیں میں نے خدا کے لیے, اپنے لیے, اپنوں کے لیے. اچھا ایک اور چیز اسی میں آپ کو تو ایڈ کر دیں. یقین کریں کہ گوجرانوالا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا پراپر وہ ڈرم پڑا ہوتا ہے. گھر سے ہم آتے ہیں 5 گلیاں طے کر, اس کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں 5 فٹ پیچھے ہم تھرو کر دیتے ہیں. بالکل ایسا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں باقی شہروں میں ہے کہ نہیں ہے, گوجرانوالا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنا اتنا ویسٹ ڈرم کے اندر نہیں ہوتا جتنا باہر پڑا ہو. اور پھر کہتے ہیں صفائی. اب آپ ریکویسٹ کریں, آپ کی بات مان جائیں گے. چیئرمین صاحب نے ریکویسٹ کر دی ہے, میں اب کیا کہوں گا آپ کو. مجھے تو شرم آ رہی ہے کیونکہ میں بھی شہر کا ہوں, تو میرے شہریوں کی حرکتیں چیک کر لیں کیسے ہیں. خدا را احتیاط کریں, اور ڈمپنگ پوائنٹ جہاں پر بنے ہیں یا ڈسٹ بن اس میں ڈالے نا, اس میں ڈال کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, وہاں تک تو آپ اپنی ذمہ داری تو بھائیں نا, تو آگے تو عملہ کام کر ہی رہا ہے. قاسم بھائی مجھے بتائیں کہ یہ GWMC کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ یہاں پر جب ملازمین کے ساتھ خوشی غم دکھ سکھ اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی آپ کنٹریبیوٹ؟ ہم اپنے ملازمین کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ. مجھے اپنی جیب سے کرنا پڑے, ڈپارٹمنٹ کے ریونیو میں سے کرنا پڑے, مجھے کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ملازمین کے لیے سب سے پہلے ابراہیم آئی ہاسپٹل, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آن کیمرہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا. ہمارے ملازمین کا آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو وہ فری علاج کرتے ہیں. دوسرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ملازمین جتنے ہیں وہ وائٹل کالج میں 90% آف پہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. سالانہ انہوں نے 10% دینا, 90% ان کے لیے فیس کی معافی. ہمارا MOU ہم نے کیا, ہم نے گفٹ یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کی ہے. اس کے بعد ہم نے GLF کے ساتھ جو ہمارے ملازمین کو دانتوں کا, جگر کا علاج فری دیتا ہے. یہ سارے آپ کے آنے کے بعد ہوئے؟ جی الحمدللہ, اللہ نے میرے ہاتھوں سے لکھے ہوئے. اب سردیاں سٹارٹ ہوئی تھی, ہم نے ملازمین کو اپنی جیب سے جو ہے نا فری کمبل تقسیم کیے. واہ. ہم نے 7 دن کا میڈیکل کیمپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ 7 دن کا میڈیکل کیمپ کیا, جس میں بلڈ کے تمام ٹیسٹ کیے. اس کے بعد ہم نے جگر کے ٹیسٹ کیے وہاں پہ GLF کی مدد سے. اس میں ہم نے جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ فری ٹریٹمنٹ, فری دوائیاں ہم نے اپنے ورکرز کو. میں دعوے سے کہتا ہوں ایوانوں میں بیٹھے ہمارے عوامی نمائندوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا قاسم بھائی آپ نے کر دیا. نہیں, آپ کا شکریہ. انرجی یہ کہاں سے آ رہی ہے, بڑے انرجیٹک اور فریش. اللہ کی مدد, یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے. قرآن پاک جب آپ کسی کا سوارتے ہو نا تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں.
ابھی آپ اللہ کے گھر سے ہو کے بھی آئے ہیں، جی الحمدللہ جی، وہ تو کیسا رہا سفر؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ بلاتے رہتے ہیں جی، اللہ کا کرم. واہ، یہ صرف سرکار کی امتیوں کو شرف حاصل ہے ایسے کہ ہی بار آ جاتے ہیں، ورنہ جا تو فرشتے بھی جو ایک دفعہ چلے جائیں تو وہ دوبارہ نہیں دوبارہ نہیں جا سکتے، ایسے ہی ہے جی. جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، جب سوچا ہے، جب یاد آئی ہے تو جو ہے نا وہ یاد تو ہمیشہ دل میں ویسے رہتی ہے، جب تڑپ آئی ہے جی جانا ہے تو اللہ نے بلا لیا. بس اللہ ہم سب کو بارہا حاضری کا موقع عطا فرمائے. قاسم بھائی، یہ GWMC میں زیادہ تر جو ملازمین ہیں لیبر، وہ میرے خیال سے کرسچنز ہیں. جی زیادہ کرسچن جی بالکل. تو لیکن بھائی انسان تو ہے نا، ہاں انسان ہے، ہم اور ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں جی، ہمارے ورکرز ہیں، ہمیں دل کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتے اچھا آپ کی میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ وہ جو ورکر ہیں، وہ کوڑا اٹھانے والے کرسچن جو ہیں، آپ ان کو گلے مل رہے ہیں، تب شاید ان کی وہ عید تھی یا ہیں. کوئی جی جی تہوار تھا. بالکل تہوار تھا، بالکل جی بالکل. تو میں آپ تو روٹین میں بھی ملتا ہوں، جہاں پہ فیلڈ میں جاتا ہوں انہیں چیک کرنے کے لیے، جو اچھا کام کر رہا اسے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے انعام بھی دیتا ہوں اپنی جیب سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گلے بھی لگاتا ہوں. مجھے اپنے ورکر کو گلے لگانے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. بہت خوب. جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر ان کے سربراہان اپنے جتنے بھی اہلکار ہیں یا چھوٹے ملازمین ہیں ان کے ساتھ یہ محبت والا رویہ برتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پروگرس کے اندر بہت واضح بہتری آ سکتی ہے، اور لوگوں کے اندر اور سینئر اور جونیئر کا گیپ کم ہو سکتا ہے، جس سے کام میں بیٹرمنٹ آتی ہے. قاسم بھائی میں پھر وہی کہوں گا تسی میلہ لٹ گئے، بلکہ دل نہیں لٹ گئے. شکریہ حسین بھائی، آپ کو لگتا ہے آپ بھائی ہیں، دوست ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے جو ہے نا کہ جو ہے نا آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. عید آنے والی ہے، اور عیدی کی میں بات نہیں کروں گا، صرف عیدی کی کروں گا کہ عید آنے والی ہے. جی تو رمضان شریف میں جتنے بھی آپ نے عبادات کی ہیں، ان سب سے بڑی عبادت میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی. جی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو پیورلی آپ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں، وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا دین اور دنیا دونوں میں بہترین صلہ عطا فرمائے. اور ہمارے شہر گوجرانوالے کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ جیسے حکمران، آپ جیسے قائدین ہمیں عطا فرمائے، ینگسٹر لائل اور بڑے سفسٹیکیٹڈ اور بڑے اچھے. ہمیشہ کچھ سے ساتھ رہیں. بہت شکریہ. بہت اگلی شکریہ، ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.